بولیں اللہ فرماتے ہیں اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے، اور تمہارے زیر دست غلاموں اور باندیوں میں سے جو مکاتب کچھ مال کما کر دینے کی شرط پر آزاد ہونا چاہیں کہ کچھ دے کے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں تو انہیں مکاتب کو مذکورہ شرط پر آزاد کر دو اگر تم ان میں بلائی جانتے ہو، اور تم خود بھی انہیں اللہ کے مال میں سے آزاد ہونے کے لیے دے دو، اور جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور تم اپنی باندی کو دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن یا حفاظت نکاح میں رہنا چاہتی ہیں، اور جو شخص انہیں مجبور کرے گا تو اللہ ان کے مجبور ہو جانے کے بعد بھی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ جو لوگ عورتوں سے غلط کام کرواتے ہیں ان کو تنبیہ کی گئی، اور بے شک ہم نے تمہاری طرح واضح اور روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور کچھ ان لوگوں کی مثالیں یعنی قصہ عائشہ کی طرح، قصہ مریم، قصہ یوسف جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس طاق نما سینہ اقدس جیسی جس میں چراغ نبوت روشن ہے، جیسے کبھی لیمپ دیکھا ہے یا گلاس دیکھا ہے اس میں دیا جل رہا ہو تو ہر طرف اس کی روشنی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اس طاق نما سینہ اقدس جیسی جس میں چراغ نبوت روشن ہے، وہ چراغ فانوس قلب محمدی میں رکھا ہے، یہ فانوس نور الہی کے پرتو سے اس قدر منور ہے گویا ایک درخشندہ ستارہ، اور یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے یعنی عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے یا انبیاء اور رسول ہی کے مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے، نہ فقط شرقی ہے نہ غربی بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے، اس کے نور کی کوئی حد نہیں ہے، پوری دنیا پہ اس کا نور ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے اگرچہ ابھی اسے وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں، وہ نور کے اوپر نور ہے، سبحان نور، نور علی نور، یعنی نور وجود پر نور نبوت، گویا وہ ذات دوہرے نور کا پیکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ تمہیں اندھیروں سے روشنی میں لے آئے، نبی اس لیے آئے نور بن کے کہ تمہیں اندھیروں سے روشنی میں لے آئے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ کا یہ نور ایسے گھروں، مساجد اور مراکز میں میسر آتا ہے، اللہ اللہ اللہ، کیا پیاری بات ہے جی، اللہ کا یہ نور ایسے گھروں اور مساجد اور مراکز میں میسر آتا ہے جس کی قدر و منزلت کے بلند کیے جانے اور جن میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، سبحان اللہ، اور یہ وہ گھر ہے کہ اللہ والے ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں بھی یہ نور ہوگا، جن گھروں میں قرآن کھلے گا، نمازیں پڑھی جائیں گی، عورتیں باپردہ ہوں گی اور مصلے بچھے ہوں گے، بچیاں شرم و حیا والی ہوں گی، ماحول روحانی ہوگا، تو وہاں اللہ کا یہ ان گھروں میں بھی یہ اللہ کا نور ہوگا، برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی۔ اللہ کرے ہم سب کے، اللہ ہمارے گھروں کو روحانی بنا دے، ہمارے گھروں کا ماحول روحانی ہو جائے، اللہ ہم سب کے گھروں کا ماحول روحانی ہو جائے۔ اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، مطلب یہ خوبیاں ان لوگوں میں ہیں جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار کرتے گاڑی چلاتے دنیا کے کام کرتے، مگر ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، ان کو یہ نور ملے گا، سبحان اللہ اللہ اللہ۔ خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، بلکہ دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی ہم وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں، قیامت سے، جس میں خوف کے باعث دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اللہ اکبر، یعنی قیامت سے ڈرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، ہر وقت ان کے سامنے یہ ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں اور اس خوف میں ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنے دل میں دنیا نہیں آنے دیتے تاکہ اللہ انہیں ان نیک اعمال کا بہتر بدلہ دے جو انہوں نے کیے، اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی زیادہ عطا فرما دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق سے نوازتا ہے،
کیا پیاری بات ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا سے نہ، اسے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور کافروں کے اعمال چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں، جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے۔ کبھی آپ جا رہے ہو موٹر وے پہ، دوپہر کا وقت ہو، دور لگے گا جیسے پانی ہے، اور سڑک چمک رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پانی نہیں ہوتا، جب قریب پہنچتے ہو تو وہ پانی نہیں ہوتا۔ اللہ یہی مثال یہاں بیان کر رہا ہے۔ اور کافروں کے اعمال چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں، جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے، جہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ اسی طرح اس نے آخرت میں اللہ کو اپنے پاس پایا، مگر اللہ نے اس کا پورا حساب دنیا میں ہی چکا دیا تھا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔